السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 3 تفسیر کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ یتیموں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ان عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہوں۔ 2 کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، 3 کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور 4 نکاح کر سکتے ہیں، یعنی 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ اگر 2 ہوں، 3 ہوں یا 4 بیویاں آپ کی ہو جائیں تو آپ ان میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ ایک ہی عورت کے ساتھ نکاح کر لو، یا آپ کے پاس لونڈی ہو۔ پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، اب تو لونڈیاں نہیں ہوتی نا، تو لونڈی ایک ہی کافی ہے جو تمہاری ملکیت میں ہو۔ اس لیے یہ بہتر ہے تاکہ تم نا انصافی سے بچ جاؤ، کیونکہ نا انصافی جو ہوتی ہے وہ بہت بڑا خطرہ ہے قیامت میں عذاب میں مبتلا ہونے کا۔ جو مرد اپنی 2 بیویاں ہوں، ایک کی طرف محبت پیار رکھتا ہے اور اس کے ازدواجی حقوق بھی پورے کرتا ہے، اس کا نان نفقہ بھی دیکھتا ہے، اس کی باقی ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے، دوسری کو بھلا دیتا ہے، تو وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا جیسے اس کا جسم کا ایک حصہ کام نہیں کر رہا ہوگا، جیسے فالج زدہ ہوتا ہے، تو اس حالت میں ہوگا۔ تو اس لیے بیویوں کے ساتھ اسلام یہی حکم دیتا ہے کہ انصاف کے ساتھ رہو، نان نفقہ بھی پورا دو، ضروریات بھی ان کی پوری ادا کرو، اور ان کو وقت بھی پورا دو، یعنی برابر برابر۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 شادیاں کیوں نہیں کی، 4 نکاح کیوں نہیں کیے، آپ نے زیادہ کیوں کیے۔ یہ تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی بھی زیادہ بیویاں تھیں، آپ کو 2 کا تو پتہ ہے نا۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمائے۔ ورنہ آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ تو حضرت خدیجہ وہ تھیں، دیکھیں، جن کے 2 شوہر بھی فوت ہو چکے تھے، اور ان کے دانت جو تھے کتنے سارے گر بھی چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت اور پیار سے انہوں نے 25 سال گزارے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بہت پیار محبت کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بسر کیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ مہینہ گھر بھی چھوڑ کر غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، تو پیچھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کا بھی خیال رکھتی تھیں، گھر بار کا بھی سارا ماشاءاللہ انہوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے پورا ایک خوبصورت ساتھ دیا، اور بہت اچھی ساتھی تھیں۔ اسی طرح کا ایک سبق ملا ہم سب کو کہ ہمارے ہاں میاں بیوی میں بھی اسی طرح کا تعلق ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پاس جو ان کے دولت تھی، پیسہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ اب دیکھیں کسی عورت کے پاس پیسے ہوں تو وہ نہیں دیتی اپنے خاوند کو،
وہ اس پر بیٹھ جاتی ہے سانپ بن کے، جبکہ مرد کو ضرورت ہو، جینون ضرورت ہوتی ہے، تو وہ خود سمجھتی ہے کہ اس کو ضرورت ہے لیکن نہیں دیتی۔ بہت کم ایسی ہیں جو ایسا کرتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پر عمل کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے انہوں نے اپنی دولت جو تھی سب نچھاور کر دی۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بھی بہت اہم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سبق دیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے رہیں۔ اگر خامد باہر چلا جاتا ہے تو بیوی بچوں کا بھی خیال رکھتی ہے، گھر بار کا بھی خیال رکھتی ہے، اپنی عزت کا بھی خیال رکھتی ہے، ہر طرح سے اپنا شرعی حدود میں رہتی ہے۔ جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رہ کر ثابت کر دیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ مہینہ گھر چھوڑ کر غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے تو پیچھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر بار کا خیال رکھتی تھی، اپنی عزت کا، گھر بار کا اور گھر کے تمام معاملات کا، سب ماشاءاللہ اس طرح بیوی کو رہنا چاہیے۔ یہ سبق ملا ہے ہمیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں نا، آپ کو ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی سبق ملے گا۔ آج کل جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کہ بھئی زیادہ مستشرقین جو کہتے ہیں زیادہ شادیاں کی، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ اصل میں خود ان کو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اپنی جوانی کے 25 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارے مکہ میں۔ مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا سارا وقت مکہ والوں کے سامنے گزرا۔ غور کریں، مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو گر کا الزام لگایا، شاعر کہا، مجنون کہا، کذاب کہا، لیکن کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنسی اور نفسانی جذبات کے حوالے سے کوئی الزام نہ لگایا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جنسی بات الزام کی شکل میں لگا نہ سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تقوی اور پاکیزگی کا انمول خزانہ تھی۔ غور کریں نا، دیکھیں یہ ہے بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت عظیم ہے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بہت سن رسیدہ تھیں، بہت بزرگ تھیں۔ کیوں نکاح فرمایا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ان کا خیال بھی رکھنا تھا، اور ان کا کھانا پینا، ان کا ضروریات کا اس طرح کا۔ تو یہ جو ہے پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ماشاء اللہ بڑا خوب خیال رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، بچوں کا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین بیوی ثابت ہوئی۔ اسی طرح سے اللہ کا حکم آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نکاح فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تھوڑی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر گئے تو وہاں پر پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں جو کنواری تھیں، باقی سب جو ہیں وہ بیوہ تھیں۔ تو غور کریں، اس میں ایک سبق میں ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کے ساتھ ہمدردی کا سبق دیا کہ بیوہ جو ہوتی ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے خامند کی، تاکہ وہ بے حیائی اور برائی اور گناہ میں نہ جائے۔ آج کل جو آپ کو پتہ ہے کتنی بیوہ عورتیں ہیں اور پھر کتنے تعلقات بنا لیتی ہیں۔
تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی، بے حیائی اور گناہ سے بچنے کے لیے فرمایا کہ بھئی، یہ فرمایا نہیں بلکہ کر کے دکھایا کہ بیوہ عورتوں سے نکاح فرمایا۔ تو یہ کتنی بڑی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پاکیزگی میں دوسروں کو پاک رکھنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پاکیزگی کو بڑھانے والے ہیں، پاکیزگی کو پھیلانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے دیکھیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ جیسے جنگیں ہوئیں، جنگوں میں جس جنگ بدر تھی، بدر کی جنگ تھی، یا جنگ احد تھی، مسلمان شہید ہو گئے، تو ان شہداء کی بیویاں بھی تھیں۔ تو اس لیے یہ اس بھی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ جب بیوہ عورتیں ہوں تو آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیا کریں، تو تاکہ کیونکہ مسلمان جب جہاد میں فوت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو اس کی بیوی جو ہوتی ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر لیا کریں۔ تو یہ بھی ہمیں ایک سبق ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت سبق دیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، تقریباً پھر 1 سال بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ تو یہ نکاح اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات بھی محبت اور پیار اور خلوص اور یگانگت اور بڑھے، تاکہ اسلام کو تقویت ملے اور مل کر اسلام کے لیے ایک ٹھوس بنیاد پر کام کر سکیں۔ تو یہ بہت خوبصورت، جب رشتے قائم ہو جاتے ہیں تو پھر بندہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اور پھر حضرت عائشہ جو تھیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، تو ان کا آپس میں دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یعنی آپس میں انس بنایا اور محبت اور پیار کا، خلوص کا ایسا سسٹم بنایا کہ ماشاء اللہ، کہ پھر مل کر دین کے لیے کتنا کام کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دی، ان کو شادی نکاح کرایا ان کا، پھر وہ دنیا سے تشریف لے گئیں تو دوسری بیٹی عطا فرما دی۔ تو پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات کو اور مضبوط فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے ساتھ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا۔ تو اس طرح سے کتنی قربتیں ہوئیں قریب، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ چاروں جو ہیں ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کتنے کلوز ہو گئے، اور ایک دم ایک جیسے ہوتے ہیں یعنی دو جسم ایک جان ہو کر، یعنی یک جان ہو کر پھر سب اسلام کی خاطر انہوں نے کتنے بڑے کام کیے۔ آپ غور تو کریں، دیکھیں تو صحیح۔ تو یہ ہے یعنی کہ اسلام میں ایسے ایک دوسرے میں پیوست ہو کر، رشتوں میں جڑ کر، اور پھر ایک ہو کر، یکجان ہو کر، اور اسلام کی خدمت میں لگ گئے۔ دیکھیں نا، خوبصورت کتنا کام ہوا۔ اسی طرح سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مہینے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہ حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی خیرات اور صدقہ کرنے والی تھیں۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں کہ صدقہ خیرات، یہ بھی سبق ملا کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ صدقہ خیرات کرنے والی بھی ہو، تو صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، یہ بھی سبق ملا ادھر سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ تھیں اور بچوں والی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکاح ہوا 4 ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 بچوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچوں کی پرورش کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم ہو کر دنیا میں تشریف لائے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کی پرورش کی جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے تھے۔ تو اس میں سے دیکھیں ان کا ایک بیٹا عمر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری بہت ہی خدمت فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ میں جو میری عادت ہوتی تھی کہ میں کھانا کھاتا تھا نا، تو میں
کھانا کھاتے ہوئے میں ہر جگہ سے کبھی پلیٹ میں ادھر سے ہاتھ مار رہا ہوں، کبھی ادھر سے مار رہا ہوں مختلف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اللہ کے نام سے کھاؤ اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور سامنے سے کھاؤ۔ یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ یہ تربیت تھی، تو یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اسی طرح یتیم بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت پرورش بھی کی اور خوبصورت تربیت بھی دی۔ تو یہ بھی یہاں پر بھی یہ ہمیں سبق ملا کہ اگر بیوہ کے بچے بھی ہوں تو آپ بچوں سمیت ان کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، ان کی بچوں کی آپ خدمت کریں، ان بچوں کو آپ تعلیم دیں دین کی اور دنیا کی، اور ان کو آپ تربیت بھی دیں، ان کو سمجھائیں اچھا برا اور کیا ہوتا ہے یہ سب چیزوں کا، تاکہ ان کی زندگی بہت بہتر ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور آپ دیکھیں نکاح ہوا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو یہ حضرت زید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے نکاح میں تھی، تو جبکہ ان کا آپس میں جھگڑا رہتا تھا، تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں طلاق دے دی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں طلاق دے دی، تو پھر اللہ کا حکم آیا اور نکاح بھی اللہ کی طرف سے ہوا۔ تو یہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں داخل ہو گئیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بطور بیوی عطا فرما دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کا نکاح فرما دیا، جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں بات ملتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا کہ یہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھی، ایک جہاد میں قید ہو کر آئی تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور فرمایا اور عرض کیا کہ میری رقم ادا فرما دیں تب مجھے آزادی مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہ ہو کہ میں رقم بھی آزاد کر دوں اور تجھے اپنے نکاح میں بھی لے لوں؟ تو وہ تو خوش ہو گئیں۔ تو اس طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نکاح میں آ گئیں۔ تو اس طرح سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ تو انہی میں سے حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے وہ پیدا ہوئے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ پھر یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے بارے میں ایک بہت خوبصورت بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی کہ یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح جو تھا اتنا خوبصورت ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کروا کے نکاح فرمایا تو ان کے جتنے بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس جو قبیلہ بنو مستلق کے قیدی تھے، عورتیں مرد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے کہ جب انہوں نے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے نکاح میں لیا تو 100 کے قریب وہ جو غلام تھے وہ انہوں کو آزادی ملی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ سے نکاح کرنے سے 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ کتنی بات ہے یہ دیکھیں۔ تو اس طرح سے یعنی کتنی خوبصورت بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے ایک نکاح سے کتنے گھرانے وہ غلامی سے آزاد ہوئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا جو کفار قریش ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ہجرت حبشہ جو تھی ان میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا۔ تو یہ وہاں پر جب گئی تھیں تو ان کا خامند بھی ساتھ تھا، لیکن ان کا خامند وہاں پر وہ گندی سوسائٹی جیسے ہوتا ہے نا اس میں آ گئے، اور پھر وہ وہاں پر شراب بھی پینے لگ گئے، اور پھر اس طرح سے وہ اسلام سے بھی ختم ہو گیا، پھر وہ عیسائیت میں چلے گئے، اور پھر وہاں پر انہوں نے وہ انتقال ان کا ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا،
اور یہ جو نکاح ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر حبشہ کے حاکم کو فرمایا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح بطور وکیل بطور نکاح کیا۔ یہاں پر ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور وہ بندہ جس سے آپ کا نکاح ہونا ہے وہ دوسرے ملک میں رہتا ہے، تو پھر آپ اس ملک میں کسی کو وکیل اپنا بنائیں گے، تو وہ وکیل آپ کی طرف سے وہ جیسے کہا جاتا ہے میں اس کے ساتھ نکاح کرتا ہوں اور ہاں، اور جیسے وہ جواب دیتا ہے خامند، اور اس طرح کا وہ حق ادا کرے گا، یعنی بطور وہ خامند کا وکیل ہوگا، دوسری طرف بیوی کا وکیل ہوگا۔ تو اس طرح سے نکاح ہوتا ہے، جس طرح کے یہ نجاشی جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بطور بن کے اس نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا تھا۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ تو اس سے کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ اس نکاح کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے، اور خاص طور پر دشمن جو بنے ہوئے تھے مکہ والے مسلمانوں کے، جب ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھیں ان کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو ابو سفیان جو تھا خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب بڑے ناک والے یعنی معزز بن گئے ہیں، تو اب ان کی ناک کاٹی نہیں جا سکتی، مطلب ان کا اب عزت اور شان اتنی بلند ہو گئی ہے کہ اب ہم ان کو کچھ بھی نہیں، کیونکہ ابو سفیان وہی تھا جس نے، آپ کو پتہ ہے کہ جنگ احد میں وہ سردار تھا ان کا اور کفار کا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جب فتح مکہ میں پھر اسلام قبول کیا انہوں نے، اور ماشاءاللہ پھر مسلمان ہوئے۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب بھی جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں یہاں پر سبق ملا کہ جب یہ ام حبیبہ کون تھیں؟ دشمن جو کہ اسلام کے اس وقت تھے، ابو سفیان ان کی بیٹی تھی۔ تو اس طرح سے ان کا نکاح تمام جو مشرکین مکہ تھے پھر وہ اس قابل نہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخالفت میں آگے بڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کفار قریش کے ظلم و ستم کم ہو گئے۔ تو یہ بھی ماشاءاللہ دیکھیں یہ ساری حکمتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نکاح میں، آپ دیکھیں آپ کو حکمتیں ضرور ملیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی تھا کہ تبلیغ دین آگے بڑھے اور دعوت اسلام آگے بڑھے۔ مختلف قبیلوں میں جب مختلف قبیلوں کی عورتیں گھر میں آتی ہیں تو اس قبیلوں کے لوگ بھی آتے ہیں، ان کی عورتیں بھی آتی ہیں، وہ سیکھ کے جاتی ہیں، پھر آگے وہ اسلام کو پھیلاتی ہیں، تو مختلف قبیلوں میں اسلام پھیلتا ہے۔ تو اس طرح سے دوسرا یہ بھی ہے کہ عورتوں کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ عورتوں کے ذریعے آگے پہنچتے ہیں، اور اس طرح سے تربیت اور تعلیم جو ہے وہ آگے قبیلوں تک، دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے، اسلام جو ہے آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اور یہاں پر دوسری بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جو اپنے نکاح فرمائے تو اس میں عدل و انصاف قائم کر کے دکھایا کہ اگر آپ زیادہ نکاح کریں تو عدل و انصاف کو بھی قائم کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پینا جو تھا ان کا بھی خیال رکھا، کپڑوں کا خیال رکھا، رہائش کا خیال رکھا، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن ایک چیز کی اجازت ہے کہ اگر آپ کا دل جو ہے وہ کسی طرف سے کسی کے ساتھ زیادہ ہے یا کسی کے ساتھ کم ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس پر آپ کا وہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن باقی جو ہے آپ نے جو بیویوں کی باری اور وقت جو ہے وہ برابر دینا ہے، اور کھانا پینا بھی ان کا خیال رکھنا ہے، نان نفقے کا، کپڑوں کا اور رہائش کا، اور اس طرح باقی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ بہت ضروری ہے، یعنی اس کا خیال رکھنا، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ حساب کتاب وہاں لینا ہے۔ اس لیے بیویوں کے درمیان انصاف کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے کہ
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی آپ نکاح کر لو 2 سے 3 سے یا 4 سے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اس میں بھی پھر خوف آتا ہے کہ تم ان کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی کافی ہے، تو ایک سے نکاح کر کے اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو. کتنی خوبصورت بات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پر ثابت کر دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی. اور یاد رکھیں مستشرقین جو ہیں ان کی کتابوں میں انہوں نے غلط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہانیاں بنائیں، باتیں بنائیں اور لکھا اور لوگوں کے دماغ خراب کیے، اور اس طرح سے مسلمانوں میں تفریق پھیلانے کی کوشش کی، اور وہ کرتے رہتے ہیں. اس لیے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل جو تھا وہ ہمارے لیے باعث برکت تھا، باعث ہدایت تھا. اس میں حکمتیں ہیں، جب بندہ غور کرتا ہے بہت ساری حکمتیں جو سامنے آتی ہیں اور بندے کو اتنا زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، جس سے نہ صرف دنیا بہتر ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی سے درجات بلند فرمائے اور دنیا اور آخرت کو بہتر بنا کے اپنے پیاروں میں شامل فرما کے مشرف فرمائے. آمین.